چل رہی تھی کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ اپنی جو پچھلا حصہ ہے سرین سے کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے سجدہ کر رہا ہے۔ اب اتنا زیادہ جھک جائے گا تو پھر سجدے میں اور رکوع میں فرق کیا رہے گا؟ تو اس کا درمیانی سمجھے جو درمیانی اس کا حصہ ہے، اس کی جو مقدار ہے درمیانی مقدار وہ اتنی ہے کہ بس اتنا جھک جائے کہ آپ کی پیشانی گھٹنے کے مقابلہ ہے، لیکن پچھلا دھڑ جو ہے اٹھنا نہیں چاہیے، یہ فعل عبث سمجھے بیکار چیز ہے۔ پچھلا دھڑ اپنی حالت پر رہے اور اتنا جھکے بس صرف یہ کہ آپ کی پیشانی جو ہے آپ کے گھٹنے کے مقابلہ ہے، تاکہ امتیاز رہے رکوع اور سجدے کے درمیان۔ بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یا اپنے پچھلے دھڑ کو اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، مکروہ طریقہ ہے، یہ عبث ہے، فعل عبث ہے، سمجھ گئے؟ بس اتنا جھکے کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ گھٹنوں کے مقابل آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ الٹا مصلی پر الٹے مصلی پر اگر نماز پڑھی تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اگرچہ کراہت تنزیہ ہوگی، خلاف مستحب ہوگی، مگر نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ جو شرط ہے نماز کی وہ کیا ہے؟ جہت قبلہ، تو جہت قبلہ تو پائی جا رہی ہے۔ ارے مصلی تو الٹا ہے، تو مصلی الٹا ہے، آپ الٹے تھوڑے ہیں، نہیں، آپ کی جو جہت ہے وہ تو قبلے کی طرف، آپ کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہے، لہذا پہلی بات یہ ہے کہ مصلی یا صف الٹا ہونا نہیں چاہیے، سمجھے؟ کراہت تنزیہ ہے، خلاف مستحب ہے، یہ الگ بات ہے، مگر یہ کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی دھوکے سے، کسی طرح سے نماز اگر پڑھ لی الٹے مصلی پر تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ چادر کاندھے سے اوڑھنا چاہیے، اوڑھنا مکروہ ہے، ہاں یہ بتا دیا کہ چادر جو ہے وہ کاندھے سے نماز کی حالت میں اوڑھنا مکروہ ہے، بلکہ چادر جو ہے نماز کی حالت میں کہاں سے اوڑھنا چاہیے؟ سر پر سے اوڑھنا چاہیے، اور آپ کا منہ اور آپ کی داڑھی وغیرہ کھلی رہنی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چادر جو ہے کاندھے پر سے اوڑھتے ہیں، یہ مکروہ طریقہ ہے، غلط ہے، خلاف سنت، سمجھ گئے؟ جی۔ اور لوگ جو ہے نیت کو سمجھتے ہیں بہت ہارڈ اور بڑا سخت اور دشوار، کہ نیت ہماری یاد جب تک نہیں ہوگی تب تک نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو پہلی بات تو کہ اتنا ہارڈ اور دشوار نہیں ہے، جو نیت کر رہے ہیں زبان کے ذریعے سے، تو نیت زبان کے ذریعے سے جب آپ کو یاد ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، قبلے کی طرف کو رخ کر کے پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے، سب پتہ رہتا سب کو، لیکن پھر بھی اگر نیت کا طریقہ یاد نہیں، چونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، تو زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، زبان سے کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کا ارادہ تو ہے، دل میں نیت صحیح ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور زبان سے کہنے والے الفاظ اس کو یاد نہیں، ظاہری الفاظ جو ہے زبان سے کہنے والے وہ اس کو یاد نہیں ہیں، اور پھر بھی کھڑا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ یا امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہے اور صرف اتنا کہہ دیا کہ جو نیت امام صاحب کی وہی نیت میری، تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ امام صاحب نماز ہی تو پڑھا رہے ہیں، کچھ اور تھوڑی کر رہے ہیں۔ آپ جو کھڑے ہو پیچھے تو امام کے پیچھے ہیں، قبلے کی طرف نہیں بھی کہا تو قبلے کی طرف تو رخ ہے ہی آپ کا، سمجھے آپ؟ تو جو امام صاحب کی نیت ہے وہی نیت میری، اس طریقے سے اگر کسی نے کہا تو نماز ہو جائے گی، سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ اور ایک بات یہ سنیں خاص طور سے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا گیا آج کل، بہت سارے جو کم پڑھے لکھے ہمارے امام حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں اجتماعی دعا میں، خاص طور سے پڑھتے ہیں یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے ہیں دعا میں۔ تو اجتماعی دعا میں، اجتماعی دعا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہوا کہ سب لوگ اکٹھا ہو کر جو دعا مانگتے ہیں، ارے جماعت کے اندر سب اکٹھا ہو کر کے یا کسی پروگرام میں اکٹھا ہو کر یا فاتح فانی میں اکٹھا ہو کر دعا مانگتے ہیں،
پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حکم یہ ہے کہ یہ آیت اجتماعی دعا میں نہیں پڑھنا چاہیے. اجتماعی دعا اس آیت کے ذریعے سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ انفرادی طور سے یہ دعا کرنی چاہیے. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے بھی منع فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے ان حضرات کی نگاہ، سمجھے، دور بینی دیکھیے اور دور اندیشی، اور ان کا تقوی، سمجھ گئے، اور علمی کمال. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام حضرات کی نظر جو ہوتی ہے بڑی باریکیوں پر ہوتی ہے، سمجھے. ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. اس کا معنی کیا ہے؟ اولاً اس کا معنی سنیے کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو لوگ کہیں گے آمین، تو آمین کا کیا مطلب ہے؟ قبول کر، یہی تو ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کہے گا، دعا کرانے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، تو لوگ کہیں گے آمین. تو آمین کا تو مطلب یہی ہوا کہ ہاں ظالمی ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ ہاں ظالم صحیح ہے. تو یہ ہوا اجتماعی دعا میں. اور جب انفرادی طور سے دعا کرے گا تو اس کا مفہوم یہ ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. سمجھے؟ تو یہاں پر اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. اور عاجزی کے لیے تو دعا کی جاتی ہے. تو انفرادی دعا میں اکیلا کر رہا ہے تو ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اجتماعی دعا میں اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہیے. یاد رہے گی بات؟ جی انشاءاللہ. دوسری آیت بھی پڑھتے ہیں ہمارے بعض حضرات، پڑھتے کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو سننے والے کہیں گے کہ آمین، ہاں ایسے ہی ہو جائے. تو غلط ہو جائے گا نا، مفہوم کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا. لہذا انفرادی دعا میں جب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہاں اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہٰذا اجتماعی دعا میں ان دونوں آیتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.